نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، ہمارے ملک کے اعتبار سے آج 8 ذی الحجہ ہے. کل 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے چاہیے. تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحیح ادائیگی سے پڑھنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد مرد پر عورت پر یہ تکبیر واجب ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور جہاں تک 3 کا تعلق ہے اس کے مستحب ہونے افضل ہونے کو لکھا گیا ہے. تو ایک کام تو کل فجر سے یہ کرنے کا ہے. جماعت کے ساتھ پڑھیں، اکیلے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مرد پڑھے عورت پڑھے، سب پر تکبیر تشریق واجب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی استطاعت والا آدمی ہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے. اب ہر آدمی اپنے اطراف کے پاس کے قریب کے کسی مولانا صاحب سے اپنے بارے میں معلوم کر لے کہ میری مالی حالت یہ ہے، معاشی حالت یہ ہے، کاروباری حالت یہ ہے، میرے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو واجب ہے یا نہیں. اس لیے کہ نصاب کی ایک مقدار ہے، مال تجارت ہے، مال نامی ہے، سال کا گزرنا نہیں گزرنا ہے، یہ سارے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. لوگ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، اور کبھی کبھی تو بعض ہیلے بھی کرتے کہ اس کے نتیجے میں یہ واجب ساقط ہو جائے. برائے کرم ایسا نہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہ ہمیں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ اس کو عید بنانے کا حق ہی نہیں. یہ عید تو دراصل جان کی قربانی کی میں کامیابی کی عید تھی. اب بعد والے لوگوں کو جانور کی قربانی واجب کرے تو وہ بھی قربانی نہیں دے رہا ہے، تو اس کو عید بنانے کا حق کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر قربانی واجب ہے. باقی عید کی نماز واجب پر بھی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، عام آدمی پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، سب پر ہے. تو یہ قربانی کا اہتمام کیجیے. پھر وہ بھی اچھے جانور کی قربانی دیجیے. اچھے سے مراد صحت مند، فربا، موٹا تازہ، اس کی قربانی دینا چاہیے. عیب دار نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، سینگ کٹا کان کٹا نہ ہو، صحت مند ہو، تاکہ قیامت کے دن سواری کا کام دے سکے. بہت بڑی فضیلت ہے قربانی کی، اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. شوق سے دیجیے. اور معزز دوستو، قربانی کی جو روح ہے، اس کی جو اصل جان ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، اسے مت بھولنا. اصل ہے اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کر دینا. یہ اس کی روح ہے، اسے ذہن میں رکھے. اللہ کی نسبت پر مال لٹانا پڑے مال لٹا دیں، گھر چھوڑنا پڑے گھر چھوڑ دیں، جان چھوڑنا پڑے جان چھوڑ دیں، خاندان چھوڑنا پڑے خاندان چھوڑ دیں. اللہ جل شانہ کی محبت
پانے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ اس کی روح ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ اور چوتھی چیز، اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ کچرا، کوڑا، گندگی یہ بالکل پیدا نہ ہو گھروں میں، گھروں کے اطراف میں۔ قربانیوں کے موقع پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھاس پھوس ڈال دیتے ہیں، پتھر لا کے گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، قربان کیے ہوئے جانوروں کی اوجڑی اور یہ کچرا وغیرہ سب باہر ڈال دیتے ہیں، یا ایسی جگہ ڈال دیتے ہیں جو جگہ ڈالنے کی نہیں ہوتی، خون سڑک پر بہا دیتے ہیں، گھر کی صفائی کا، آنگن کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ برائے کرم ایسا مت کیجیے۔ ہم ایسے بعض مدارس سے واقف ہیں بچیوں کے، جہاں 300 سے 400 بچیاں پڑھتی ہیں، اور بچیاں ہی تینوں ٹائم 300-400 بچیوں کے کھانے پینے کے لیے پکوان کا کام کرتی ہیں۔ اس کے حساب سے ہی ان کا چولہا ہے، تو کھانے کے بعد میں، پکوان کے بعد میں 1 گھنٹے کے بعد میں آپ جا کے چولہے کے پاس دیکھیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پکوان ہوا ہے۔ اتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا۔ اس لیے جہاں بکرے لے کے آ رہے ہیں جا کے، ویسے ہی 2-3 تھیلیاں بھی لے کے آؤ پلاسٹک کے۔ بھئی ایک میں چمڑا ڈال دو، ایک میں کچرا ڈال دو۔ چمڑا تو جہاں لوگ جمع کرتے ہیں، پھر اس کو بیچ کر کسی کار خیر میں اس کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، آپ چمڑا وہاں پہنچا دیجئے، آکے لے جانے کا انتظار مت کیجئے، اس لیے کہ وہ لے جانے والے آپ سے چھوٹے نہیں ہوں گے، اور چمڑا دینے والے والے صاحب ان سے بڑے نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا پہنچا دیجئے وہاں، رکھیے مت گھر میں، اور کچرا تھیلے میں جمع کر دیجئے۔ جہاں کچرے کی کنڈی ہے، جہاں بلدیہ کی گاڑیاں آتی ہیں، وہ اٹھا کر لے جاتی ہیں، وہاں لے جا کے ڈال دیجئے۔ گھر کے پاس میں آئے تو یہاں قربانی ہوئی نہیں ہوئی بلکہ معلوم ہی نہیں ہونا، اس واسطے کہ جس کے واسطے ہم قربانی دے رہے ہیں اس کو تو اسی وقت معلوم ہو گیا جب ہماری قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ اب کس کو بتانے کے واسطے رکھ رہے گھروں میں ماحول ہے؟ صاف ستھرا ماحول رکھو، صاف ستھرے رہو، اسی لیے کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اور چرمدو ایسے مدارس کو، ایسی تنظیموں کو، ایسے اداروں کو جہاں غریبوں کی مدد کی جاتی ہو، جہاں غریب بچوں کی تعلیمی کفالت کی جاتی ہو، یا خاندان میں جو غریب غربا لوگ ہیں ان پر خرچ کیجیے۔ اور معزز دوستو، اس کا بھی خیال رکھیے کہ قربانی کے دن اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، جیسے اور دنوں میں نہیں چھوٹنا چاہیے اس دن بھی نہیں چھوٹنا، ورنہ قربانی لانے کے چکر میں رات تمام گنوا کے فجر کو سو رہے ہیں، قربانی کرنے اور بانٹنے کے چکر میں ظہر اثر چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، قربانی کی جان نکل گئی سمجھیے آپ۔ ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، اس واسطے اب 10,000 کا بکرا ہو، 15,000 کا ہو، 20,000 کا ہو، 3,000 کی، 4,000 کی کا حصہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے ملنے والی چیز کے مقابلے میں۔ ایک تھیلا اناج لیا کے کسان زمین میں پھینک دیتا، ایک تھیلا، دیکھنے والے بولتے کیا تبھی ہوا ہے اس کو، دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں، ایک تھیلا لے آ کے پھینک دے رہا کھیت میں، زمین میں۔
تو انہیں جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب میں یوں کہتا ہے کہ ایک تھیلا پھینکے تو 50 تھیلے آتے، ایک تھیلا پھینکے تو 100 تھیلے آتے۔ اس واسطے یہ پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو 10 گنا بڑھانے، 2 گنا بڑھانے، 3 گنا بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی ہم 15,000 روپے اگر خرچ کر رہے ہیں، 10,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو 10,000 روپے کیا خرچ کر رہے ہیں؟ 10 لاکھ بنانے کو کر رہے ہیں۔ اس واسطے فضیلت کو ذہن میں رکھو۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اعمال کرو فضائل والے شوق سے، اعمال کرو کلمے والے یقین سے، اعمال کرو علم والے مسائل کی روشنی میں، عمل انجام دو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ عمل سے پہلے نیت ہو اللہ کو راضی رکھنے کی، عمل کے وقت میں نیت ہو اللہ کو راضی رکھنے کی، عمل کے بعد میں نیت ہو اللہ ہی کو راضی کرنے کی۔ عمل سے پہلے نیت، عمل کے درمیان میں نیت۔ 50,000 کا بکرا کاٹ رہا ہوں، آج تو لوگ دیکھ کے بولیں گے میرے سے زیادہ قیمتی قربانی کوئی دوسری دیا نہیں بول کے کر رہا ہوں، تو عمل کے وقت میں نیت خراب ہو گئی۔ عمل کرنے کے بعد میں بول رہا، دیکھیں پورے محلے میں کون تو بلایا ایسا، عمل کے بعد نیت خراب ہو گئی۔ اور عمل سے پہلے علاقے وہ ٹیبل پہ کھڑا کر کے اس کے گلے میں پھولا گیلا ڈال کے لال پیلی ہری ڈولیاں لگا کے اوپر مشان پہ کھڑا کر دیا۔ آنے جانے والے سب لوگ دیکھ رہے کہے کے واسطے کر رہے ہیں بھائی، کس کو راضی کرنے کر رہے ہیں؟ اخلاص ہو، اس کا خیال رکھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ اور بھائیوں، قربانی سے متعلق اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خواہ مخواہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہوں، جو دشواریاں پیش آتی ہوں۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کیجئے، غربا میں تقسیم کیجئے، رشتہ داروں میں۔ قربانی کے گوشت کو دیا جا سکتا ہے برادران وطن کو بھی، اور یہ موقع اچھا ہوتا ہے ان سے تعلقات کو بڑھانے کا، استوار کرنے کا، قریب کرنے کا، مانوس کرنے کا، خود اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جسے آپ ذہن میں رکھیں۔ ویسے عام طور پر 10-15 منٹ ہی کی بات میں کرتا ہوں، آج 5 منٹ اور دیر ہو گئی، مگر جتنی بات مجھے سنانا ہے، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے کو 1 گھنٹے کا ٹائم ملا تو 1 گھنٹہ سناؤ، 5 منٹ کا ٹائم ملا تو 5 منٹ میں بھی تم اپنی بات سنا دو، یوں بولتے تھے۔ اس واسطے 5 منٹ 10 منٹ ملے بھی تو ہم اپنی بات سنا دیتے ہیں اللہ کے توفیق سے، کرم سے، اور گھنٹہ ملا تو بھی سناتے ہیں۔ ویسے روزانہ ہر ہفتہ میں 2 گھنٹے تو مسلسل سناتا ہی ہوں اپنی اپنی مجلسوں میں۔ یہاں آپ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، مصروف لوگ ہیں، کام کاج والے ہیں، 1-8 گھنٹہ بٹھا لوں گا جی اور پھر سناتا رہوں گا، تو مسجد کو آنا چھوڑ دیں گے، ادھر ادھر جانا شروع کر دیں گے بول کے 15-20 منٹ میں چھٹی کر دینے کا معمول بنا کے رکھے ہیں، اور خوش بھی ہیں اس میں لوگ، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حق تعالی جل شانہ آنے والی اس عید کو بے حد قبول فرمائے۔ اور آج جو عرفہ کا دن ہے، تمام حجاج میدان عرفات میں جمع ہونے کا دن ہے، تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، شیطان کے ذلیل ترین ہونے کا دن ہے، اور تمام حجاج کے گناہوں کی معافی کا دن ہے، اور وہاں کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔
اس کی بنا پر یہ بھی دعا کا اہتمام فرمائیے کہ وہاں کی جانے والی ہر حاجی کی ہر جائز دعا پوری امت کے حق میں قبول ہو جائے، اور حجاج کرام ہر طرح کی خیریت سے عافیت کے ساتھ میں وہ رہیں۔ اور کوشش کیجئے اس بات کی کہ ان لوگوں کو زیادہ مشغول مت کرو۔ اپنا چچا گیا ہوا ہے، بھتیجا گیا ہوا ہے، بہن گئی ہوئی ہے، خالہ گئی ہوئی ہے، اماں ہے، رشتہ دارہ ہیں، وہاں پہنچے نہیں پہنچے وہ لوگ، وہاں فون آنا شروع ہو گیا۔ 1 بجے بھائی کا فون آیا، 1:30 بجے بہن کا فون آیا، پھر 2 بجے خالہ کا، پھر 2:30 بجے پھوپھو کا۔ صبح پورے دعا والے ٹائم میں یہاں کے رنگائی بج رہے ہیں۔ برائے کرم ایسا مت کیجیے، پہلے فون کر کے بول دیجیے، اور پھر رات ہو جانے کے بعد میں جب وہاں سے واپس آ جائیں گے تو پوچھ لیجیے خیریت سے ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس واسطے سے بند رکھنے کا تو حوصلہ ہے نہیں لوگوں کو، ان کو بھی شاید شوق رہتا ہے شاید وہاں جانے کے بعد میں یہیں رہنے کا۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے حاجی جو جاتے وہاں ہیں، رہتے یہاں ہیں۔ برائے کرم یہ خاص اوقات میں ان کو عبادتوں میں لگے رہنے کا موقع دیجیے۔ خیر خیریت ضرور پوچھیے، اول پوچھیے آخر میں پوچھ لیجیے، لیکن عین عمل کے ٹائم میں انہیں مشغول مت کیجیے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آ رہتے، اب ہم عرفات میں ہیں، یہ ڈیرا ہے، ہمارا نمبر یہ ہے، دیکھو میں یہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اس کو فون دے کے بول رہی ذرا تم فوٹو کھینچو، یہاں جانے کی وہاں جانے کی۔ کس کو بتانے کے واسطے کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے واسطے اپنے نیتوں کو پاکیزہ بنائیے، اور وہاں والوں کے حق میں بھی خاص طور سے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ ان سب کے حج کو آسان بھی